کے معنی یہ ہوئے کہ جو ربوبیت کرتا ہے، جو پالتا ہے، یعنی اپنے پالنے والے سے یہ کہو کہ وہ تم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. جو رزق دینے والا ہے اس سے فریاد کرو، اس سے پناہ طلب کرو. تو شیطان کی جو حربے، کیونکہ قرآن میں جس طرح سے باتیں کہی گئی ہیں بڑی باریکی ہے اس کے اندر، باہر سب کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ سب کچھ ہم لوگوں کو معلوم ہے. وہ تو صرف شرف ہے محمد والے محمد علیہ السلام. سارا علم ان کو عطا کیا گیا ہے. ہم لوگوں کو تو کچھ ادھر ادھر سے چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں اور وہ سارا علم ہم تک پہنچ بھی نہیں پایا کہ جو انہوں نے بیان کیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شیطان جس حربے کو استعمال کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. یا تو اپنا ملکوت قائم کرنے کی بات کرتا ہے، اپنی حکومت، اپنا قبضہ جمانے کی بات کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو نیکی پہ روک لیتا ہے. یا پھر لالچ دیتا ہے، رزق کی لالچ دیتا ہے، کھانے کی لالچ دیتا ہے، اور کھانے کی لالچ دے کے حلال رزق سے روک کے حرام رزق کی طرف پہنچا دیتا ہے. یہاں کے اوپر حکم یہ ہو رہا ہے کہ اپنے رب سے مانگو اور اپنے مالک سے مانگو، اور اس کے بعد پھر یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سے طلب کرو اس بات کو کہ شیطان کے شر سے اس کو محفوظ رکھے. اور وہ شر ایسا ہوگا کہ وہ دل میں شبہ ڈال دے گا، اور جب شبہ پیدا ہو جائے گا تو انسان راستے سے بھٹک جائے گا. یعنی شیطان کی پوری اسٹریٹجی بیان کر دی گئی کہ شیطان سے کس طرح بچا جانا چاہیے. اور الٹیمیٹلی آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے. یعنی اللہ کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے اوپر کام کر جائے، اور ہم ساتھی بندے، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے اس کے بعد کوئی بھی ہمارا استعمال کر لے اور ہم راستے سے بھٹک جائیں. تو مسلسل اللہ سے پناہ مانگتے رہو، مسلسل اللہ سے یہ بات کہتے رہو کہ وہ تم کو محفوظ رکھے شیطان اپنے شر سے. اب شیطان کا شر دلوں میں وسوسہ ڈال دینا ہے. کوفے میں جو لوگ اکٹھا ہوتے تھے، جو آباد تھے کوفے کے اندر، ان کے بارے میں جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف سفر کر رہے ہیں اور کوفے کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے، آپ نے دریافت کیا ہے، تو اس نے جواب یہ دیا کہ حسین، کوفے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں. یعنی وہ دل سے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں تھے، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. یزید نے جو اپنا ملکوت قائم کر لیا تھا، جو اپنی حکومت قائم کی تھی، جو روگ و دبدبہ اس نے پیدا کیا تھا، جو ٹیرر اس نے پیدا رکھا تھا، اس کے خوف سے وہ یزید کی طرف سے لڑنے کو تیار ہو گئے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے اور ان کی عظمت کو پہچانتے تھے. اس کے باوجود وہ یزید کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو انسان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہم حسین کے ساتھ چلے گئے تو ہم ختم کر دیے جائیں گے. یہ دل کے اندر جو خوف اور جو شبہ پیدا ہوا تھا یہ اس کی بنیاد پر تھا. کرنے کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ صرف 2 لوگ تھے، اور جب ظالم اور جابر حکومت کے مقابلے پہ جانے کی بات ہوئی اور نبی نے اس بات کو کہا کہ ان کے مقابلے پہ جا کے ان کو ختم کر دیا جائے، تو جابر حکومت کے جبر کے خوف کی بنیاد کے اوپر کوئی آگے نہیں بڑھا. صرف 2 لوگ تھے جو آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جابر حکومت ختم ہو گئی. تو صرف ہمت کی بات تھی، اور پھر اللہ والے کو ہمیشہ ہی کم ہوتے ہیں. کربلا میں بھی کل ملا کے 72 افراد اکٹھا ہو پائے، 72 قربانیاں پیش ہوئی ہیں، جس میں ایک 6 مہینے کی بچے کی قربانی تھی، جس میں ایسے ضعیف تھے کہ جنہوں نے اپنی کمر کو
پٹکے سے باندھ کے اور اپنی گھوڑوں کو اوپر اٹھا کے باندھ کے اور اس کے بعد جہاد کیا ہے اور مارکت العرا جہاد کیا ہے. تو یہ تو اپنے دل کی بات ہے کہ کون کس منزل پر پہنچ سکتا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام